اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور انہیں ہیڈنگ جو دی ہے نا وہ ہے کہ اللہ کریم کی قدرت کو پہچاننے والا یہ دریافت نہیں کرتا کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کی قدرت کو پہچاننے والا اس طلب میں نہیں رہتا کہ دوزخ کہاں ہے اور جنت کہاں ہے۔ اور اس کے ہیڈنگ کے نیچے وہ لکھتے ہیں عالم غیب کے آثار اس عالم شہود میں موجود ہیں۔ عالم غیب کے آثار، کیونکہ غیب نظر نہیں آتا۔ عالم الغیب اللہ کی ذات، کن فرمائے کام بنتے نظر آئیں، رحمتیں محسوس ہوتی ہیں، ہوا آتی جاتی محسوس ہوتی ہے، سورج دکھائی دیتا ہے اور اس کی تپش سے محسوس ہوتا ہے سورج گرم ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ عالم غیب کے آثار، جو کچھ عالم غیب میں ہو رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس عالم شہود میں موجود ہیں۔ غیب کے آثار اس عالم میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ انسانوں کا عالم ناسوت، عالم ناسوت دنیا کو کہتے ہیں، انسانوں کا اس دنیا میں انہماک، اسی میں کھو جانا، دنیا کی فکر کرنا، اسی میں ڈوب جانا، انسانوں کا عالم ناسوت میں انہماک ان کے ادراک سے مانے ہیں کہ جو غیب ہے نا اس کے آثار ہیں یہاں پر، لیکن ہم کیونکہ دنیا کو خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتے، جان نہیں پاتے کہ یہ آثار کیسے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اپنے اندر تبدیلی تھوڑی سی کریں، اپنا سافٹ ویئر تھوڑا سا چینج کر لیں اور محسوس کرنے کی عادت ڈالیں، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو ایک دن بھوکا رہتے نہیں دیکھا، روٹی مل جاتی، میں نے نہیں دیکھا کہ بھوک، پیسہ نہیں تھا بھوکا رہ گیا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، کسی نے پوچھا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا کوئی ہو، تو جیسے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ بھوکا رہ گیا ہو، لیکن ڈر اس قدر شدید ہے کہ کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مثلا میں ان بچوں کے بارے میں یہ پریشان نہیں ہوں کہ یہ کمائیں گے کیا، میں یہ پریشان ہوں کہ ان کا کریکٹر لوز نہیں ہونا چاہیے، میں یہ پریشان ہوں کہ ان کی غلط حرکات ان کا دامن داغدار نہ کر، میں یہ پریشان ہوں کہ یہ بے ایمان نہ مرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین پر چل کر دکھائیں۔ بات سمجھ آئی؟ میں یہ پریشان نہیں ہوں کہ ان کی روٹی کا کیا بنے گا، روٹی جیسے مرضی مل جائے گی، اگر ان کے اندر محبت الہی پیدا ہو جائے تو پھر یہ روٹی کی فکر میں نہیں مست رہیں گے۔ بندہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے روٹی کی فکر نہیں ہے، یہ اس سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں عالم غیب کے آثار اس عالم شہود میں موجود ہیں، لیکن انسانوں کا عالم ناسوت میں انہماک ان کے ادراک سے مانے ہیں۔ دیکھیں ہم مراقبہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن مراقبہ مسلسل محنت مانگتا ہے کہ ہم اس میں محسوس کرتے رہیں کہ ہمارے اندر اثر پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ڈیلی بیسس پر ہونا چاہیے، یہ ڈیلی بیسس پر ہونا چاہیے۔ جیسے ڈیلی بیسس پر نماز ہے، اس طرح ڈیلی بیسس پر مراقبہ بھی ہونا چاہیے، اور اندر آہستہ آہستہ اثار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اگر ایک لمحے کی ٹھنڈی ہوا چلے تو جسم میں تازگی آتی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ابھی گرم ہوا چل رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے نا،
کہ تپش ہے یار. اگر اسی طریقے سے روحانی ہوا چلے, ایمانی ہوا چلے, تو محسوس ضرور ہوتی ہے یار طبیعت کھل گئی ہے یار. نہ گرمی کی فکر رہتی ہے, نہ سردی کی فکر رہتی ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بندہ آ جاتا ہے, غسل کی عادت تو غسل کر کے آ جاتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے یار نماز پڑھنی ہے جاتا. تو اگر غیبی ہوا چلے جو ہمارے وجود کو ہلائے تو ہمیں محسوس ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر صبر آ جائے اور وہ اپنا پچھلا بیک دیکھے کہ میں پیچھے تو ایسا نہیں تھا, اب میرے اندر جو چیز پیدا ہوئی ہے کہ کسی وجہ سے ہے, ہاں پیدا نہیں ہوئی, کسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ انسان بدل رہا ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا. فرض کریں میں اگر کہوں یار میں بوڑھا نہیں ہوں, میں عاصم جیسا ہوں, تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں, میں بوڑھا ہوں, میں اس جیسی طاقت نہیں رکھتا. اگر میں یہ کہوں یہ بچہ اس جیسی طاقت رکھتا, وہ بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. مجھے اپنے وجود کا علم ہے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں بتائے گا کس طرح اٹھتے پے ہیں تو کس طرح بیٹھتے پے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی بتا دے گا کہ ساڑیاں لتاں ٹوٹ گئی ہیں. جوان آدمی کا معاملہ اچھل کر ہوگا, کہ اچھل کر کھڑا ہو جائے گا, اچھل کر بھاگے گا کیونکہ جوان ہے. لیکن ہر ایک نے آنا اسی پوزیشن میں ہے. اور پھر بھی اگر ہم اس کو مینٹین رکھیں کہ نہیں یار ہم نے اسے مینٹین رکھنا ہے, جیسے مرضی اٹھ کے نماز تو پڑھ رہے ہیں, چل پھر تو رہے ہیں. تو فرماتے ہیں عالم غیب کے آثار اس عالم شہود میں موجود ہیں, لیکن انسانوں کا عالم نسوت میں انہماک ان کے ادراک سے مانے ہیں, انہیں سمجھ آنے نہیں دیتا. میں بار بار کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں خود سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری 7ویں حصے دار ہو چکی ہے کہ نہیں, 6ٹھی اس نہیں 7ویں حصے دار ہو چکی کہ نہیں. کیا میں زیادہ تر اللہ کی رحمتوں کو محسوس کرنے لگ پڑا ہوں کہ نہیں؟ وہ ایک شعر تھا نا کہ رب نہیں کرتا دل میلا تیرا, ایسے ہی نا, واہ کیا شان ہے, واہ کیا جود و کرم ہے, چاہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس میں یہ آتا ہے کہ دل میلا نہیں کرتا. میں اثر کے وقت مراقبہ کرا رہے ہیں تو میں نے کام بنتے دیکھے نا اپنے, ایسے کر کے بن رہے ہیں, اور عین وقت پہ سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ رب نہیں کرتا دل میلا تیرا. میں کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ سانوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ساڈا بھی رب میلا نہیں کرتا. ہم بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالیں تو اللہ پورا کر دیتا ہے. تو دل میلا نہیں کرتا ہمارا. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ 7ویں حصہ بھی بیدار ہونی چاہیے سمجھنے والی کہ یار ہمارا دل بھی اللہ میلا نہیں کرتا. ہمارا یہاں سے ناغہ کرنا, میں نے آگے بتایا نا کہ جس دن تبلیغ نہ کرو میری موت کا دن ہے. اتنا درد مجھے ہے کہ یار میں نے تبلیغ نہیں کی, تو جس دن تبلیغ نہ کرو میری موت کا دن ہے کہ یار میں تبلیغ نہیں کر پایا. تبلیغ کرنے سے دوستوں کا بھلا نہیں, میرا بھلا ہے. ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا تھا محمد رضوان تبلیغ کرنے کا مقصد تمہارا فائدہ ہے. یہ سمجھنا کہ لوگوں کا فائدہ نہیں, ہمارا فائدہ. یہ بچہ آ کر بیٹھے گا فائدہ اس کا, جو آ کر بیٹھے گا فائدہ اس کا, میں یہ کہوں گا فائدہ میرا. تو اس لحاظ سے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا کیا میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کوئی کام کر کے آتے ہیں نا, چند سالوں کے بعد ہمیں کہے گا یار ہویا تو کچھ نہیں, اینج کر کے ہو ہی گیا سی نا. یہ اس وقت کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ ٹھہر, بے صبری نہیں, صبر, کچھ نہیں ہوا, اینڈ تک صبر. جیسے اللہ کریم فرماتا نا کہ اتنا گٹ کا فاصلہ رہتا ہے جنت میں جانے کے لیے, ایسا کام کرتا ہے بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. ایک گٹ کا فاصلہ رہتا ہے جنت میں جانے کے لیے, ایسا کام کرتا ہے یعنی آخری دم تک امید. بندہ کہ میں بدل نہیں سکتا, تو نہیں بدل سکتا, اللہ بدلتا ہے. میں نکال, تو نہیں بدلے گا, اللہ بدل دے گا. ہم سارے ولی اللہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, بندگی کرنے کے لیے. اور بندگی بھی وہ کرتا ہے جو پہچان جاتا ہے.
پہچانتا ہے تو بندگی کرے گا نا، کہ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں میں اسے جانتا ہوں، میرا رب ہے، تو تبھی بندگی کرے گا نا۔ اگر پہچانے گا نہیں تو بندگی کیسے کرے گا؟ ہم اگر کسی اللہ والے کی محبت میں بھی آ جائیں، منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں، پتہ نہیں آئندہ میں نہ دیکھوں۔ اگر ہم کسی اللہ والے کی محبت میں بھی آ جائیں تو وہ بھی اللہ کی محبت ہے، کہ ہم اس کی محبت میں کام کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ کی محبت میں اکیلے کام کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ سمجھنے کہ توحید کا وہ مقام ہے جہاں نظر ککھ نہیں آتا، نہ سواد، نہ مزہ، نہ کچھ اور، حیرت ہی حیرت ہوتی ہے توحید کے مقام پر، اور بندہ کہتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو فرماتے کہ خدا جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر دے، جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر دے۔ جتنے بندوں کو آپ ملیں بڑے اطمینان کے ساتھ، ان کا ویسے انٹرویو لیں زندگی میں، پریشان حالوں کا دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 99% لوگ پریشان ہیں، 99% لوگ پریشان ہیں، اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا میں سب سے زیادہ پریشان ہوں، حالانکہ 99% لوگ پریشان ہیں، کوئی بیماری کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی بچوں کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی رزق کے ہاتھوں پریشان ہے، 99% لوگ پریشان ہیں۔ اگر کوئی بندہ طالب مولا بھی ہے تب بھی پریشان ہے، یار میں دوڑ لائی ہے، سک لگی ہے میں نے، یار میں کچھ کر کے دکھانا، پریشان وہ بھی ہے۔ جو عمل کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو عمل نہیں کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جو عمل کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یار قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یار کیا بنے گا۔ کوئی بھی باہر نہیں ہے عالم نسوت میں پریشانی سے، کوئی بھی باہر نہیں، ہر بندہ پھنسا ہوا، اور کسی کو دیکھنا بند کر دے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تمہیں روٹی کھانے کو مل رہی ہے، چپ کر کے روٹی کھاؤ، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی روتا تب ہے بندہ۔ اس لیے اگر کوئی خواہش دل میں پیدا بھی ہو جائے تو اسے خواہش رکھنے دے، کسی سے بیان نہ کریں، کوشش کرتے رہیں، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ کسی کی نظروں میں ذلیل تو نہیں نہ ہوں گے۔ فرض کرو تسی کہنے میں انج کرنا ہے، اب تم کہہ بیٹھے پورا کر کے دکھاؤ، اگر نے کہنا کہتا نہیں ہوں۔ اس لیے کرنے سے بہتر ہے اپنے دل میں رکھے کہ انشاءاللہ کھو جائے گی، ظاہر نہ کریں۔ اگر ظاہر کر بھی دیں تو آپ کے اندر بستری کرانے کا مادہ موجود ہونا چاہیے، کہ کوئی کہہ بھی دے گا تو پھر کڑی گال ہے، اللہ چاہے تو نہیں ہوئے گی تو پھر کڑی گال، لوگوں کی کڑی گال، بستری کروانے کا مادہ موجود ہونا چاہیے، کہ لوگ بات کریں تو آپ کہیں کوئی بات نہیں جی، ہاں میری گال سی ٹھیک ہے، اللہ نے میں نہیں دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے اندر یہ بھی مادہ موجود ہونا چاہیے۔ خدا جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر، کوئی بھی بیماری کھا کر کے لگ جائے، بندہ کہتا ہے یار مینوں سب تو وڈ مینوں بڑی پریشانی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا کسی کو چھوٹی سی درد یہ گردے کی نکلی ہوئی ہے تو وہ تکلیف میں بیچارہ لگا ہوا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ لگا میں بھی اس کیفیات سے گزر چکا ہوں، ان معاملات سے گزر چکا ہوں، لیکن کسی کو بھی کوئی چیز پیدا ہو جائے تو وہ اسی درد میں مرتا نظر آئے گا۔ اور یہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ خدا جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر، اور آپ کو گرمی محسوس ہوتی رہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں، جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں وہاں سکون نام کی شے ہوگی کوئی؟ 24 گھنٹے لڑائی، بچیاں کا کی اثر پیدا ہوئے گا؟ کہتے ہیں جن گھروں میں میاں بیوی لڑتے ہیں نا ان کے بچے اعصابی مریض ہوتے ہیں۔ وہ اعصابی مریض کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے اعصابی مریض ہو جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر ہی ان کے معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں، اس لیے وہ اعصابی مریض ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پر لڑ رہے ہیں، وہ بچوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھدار میاں بیوی وہ ہوں گے جو اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو کہ ذرا علیحدہ بچوں کو چھوڑ کر ذرا علیحدہ بات کر لیں، چلو باہر چلیے ذرا گل کر لینا، بچوں کے سامنے لڑائی نہیں کرنی۔ اور یہ باتیں ابتدا میں ہی میاں بیوی کو کر لینی چاہیے۔ کبھی اگر تم نے بچے کو مارا تو میں نے نہیں کچھ کہنا، میں نے بچے کو مارا تم نے نہیں کچھ کہنا، کیونکہ بچے دونوں کی سائڈ لے کر آگے نہ آئے۔ تو گلا سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ اس دنیا میں رہنا تو رولز اینڈ ریگولیشن سیکھ لیں، بڑا مزہ رہے گا۔ وگرنہ ہر جگہ پر آپ کہیں گے یار میں انج نہیں چاہتا سا، بھائی تم نے کبھی بولا ہے؟ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو بولے تو صحیح نا،
فرض کریں آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑے دل کی گل تو نہیں بجنی پا منہ پھٹو گے تو کچھ پتہ لگے گا نا میں پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی منہ تو پھٹو. اب یہ لوگ دل میں آئی بات جان لیں. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا نہیں پتہ ہوتا؟ کیا اللہ کو سارا نہیں پتہ؟ پھر بھی بولتے ہیں نا یا اللہ دے دے. اور لوگوں نے پیروں کے متعلق سمجھ رکھا ہے اے سارے دل دیا گلاں جانتے ہیں. ککھ نہیں یار, جانتے ہیں لوکی, میں نہیں کہتا, لیکن میرے نال دا بندہ کو نہیں جانتا, میرے نال دا بندہ نہیں جو کوئی جانتا. کیونکہ جب مجھے یہ علم ہو گیا تھا نا کہ دلوں کے حال جاننا, کرامات, کشف, یہ ولایت کی شرط میں نہیں ہے, ولی کے لیے لازم ہی نہیں ہے. یہ تو لوکی پنڈت بھی کر لیتے ہیں, چرچ والے بھی کر لیتے ہیں, عام بھی کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ چھوڑ ہی دو, اس کے بغیر بھی بندہ ولی بن سکتا ہے. ورنہ اپنے ولی ہے لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے آمنو مومنین کا, لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. اور جو یہ سمجھے کہ میں نے بہتر بن کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, پاگل ہے. لوگوں کو ٹھیک کرنے کا بھی ٹھیکہ اللہ نے رکھا اپنے پاس, وہ جسے چاہے گا ٹھیک کرے گا, جسے چاہے گا نہیں ٹھیک کرے گا. تو فرماتے ہیں خدا جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر دے, دانتوں میں درد پیدا کر دے اور تو کہنے لگے گا یہ دوزخ ہے, اور لعاب دہن کو ایسا شہد بنا دے کہ تو کہے گا یہ بہشت ہے. جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہر شے ہے. ایک رگ چھوٹی جی مڑوڑ دینا تو بندہ ساری رات تکلیف چ رہتا ہے. چھوٹی سی رگ, بعض اوقات ہوتا ہے مجھے بھی کڑال پی جاتا راتی, انج کر کے یار وہ کڑال پی گیا, اتنے بندہ رہ جاتا. عادی ہو گئے ہونے ہیں کہ ایک ادھی دفعہ گئے نا مہینے کڑال پینا ہی پینا ہے. اب جس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو آتی رہنی ہیں نا, تو جب وہ تبدیلیاں آئیں گی تو ہم یہ کہیں ہمارے اندر کچھ نہیں ہونی, بیٹے ہمارے اندر ہی سب کچھ ہونا ہے. نیکی کی تبدیلیاں ہمارے اندر, برائی کی تبدیلیاں ہمارے اندر, ہر شے ہمارے اندر موجود ہے. شیطان بھی ہمارے اندر موجود ہے, اللہ کریم اور رسول اللہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. اور وہ میں کس لیے کہتا ہوں, کلمہ ہم پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان اندر ہی ہے نا, باہر نکلیں گا تو بے ایمان ہو جائیں گے. اندر ہی اللہ اور اس کا رسول, ایمان اندر ہے, شیطان اندر ہے. وہ چاہے اب احاطہ کیے ہوئے ہر بندے کا یا جیسے بھی ہے, لیکن ہر شے تیرے اندر ہی موجود ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, تیرے اندر موجود ہے, کیا تو دیکھتا نہیں؟ تو فرمانے لگے دانتوں میں درد پیدا کر دے اور تو کہنے لگے کہ یہ دوزخ ہے, اور لعاب دہن کو ایسا شہد بنا دے کہ تو کہے کہ یہ بہشت ہے. انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ جاننا ہی بڑا مشکل کام ہے کہ کتنے وزن کا کتنا میں نے بوجھ کسی پر ڈالنا ہے کہ وہ برداشت کر سکے. بہت مشکل کام. کہ اگلا ایک کیا کہتے ہیں لفظ سے ہار جاتا ہے, ایک لفظ سے ہار جاتا ہے, اور تو ٹھیک نہیں ہے گائے, یہ شکل ہے تیری. کہتا ہے اس نے کہہ دیا, اس نے اگ گیا, برداشت ہی نہیں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی صحبت میں مجھے نیکی مل رہی, اس نے کہا منو اگ گیا. ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے لفظوں میں وزن کتنا ہے. لفظوں میں بڑے وزن ہوتا ہے. جب ہم کسی کو کیا کہتے ہیں بوجھ ڈالنا ہوتا ہے نا, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کتنا بھاری ہے, یہ برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے لفظوں کا بھی وزن ہوتا ہے. یہاں پر وہ فرمایا کہ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. طاقت ہمارے اندر ہر چیز موجود ہے. اور بہترین انسان یہ ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے, اور دوسروں کے شر سے اللہ میں محفوظ رکھے گا, کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا. خطرناک ہم لوگ ہیں, کیا کہتے ہیں نا وہ شروری انفسینا, کہ شر جو ہمارے اندر موجود ہے نا, سب سے زیادہ خطرناک ہم خود ہیں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں سارے پیڑے نے, نہیں بیٹے ہم سب سے زیادہ خطرناک. اگر ایک بندے کو معلوم ہے کہ میری دعا بھی اثر کرتی ہے, تو وہ دعا میں بھی احتیاط کرے گا کہ کہیں میں ایسی نہ کر دوں کہ برباد ہو جائے. کیونکہ اللہ نے جو طاقت دے رکھی ہے اسے دوسروں پر استعمال کرتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے کہ نہیں استعمال کر. کسی کو سمجھانے میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے میں نے اس بچے سے پوچھا, ہاں بھائی مدینے جانے کے لیے عاشق ہے کہ بے صبری ہے؟ اس کے پاس پراپر جواب نہیں تھا, کیونکہ جواب بنتا ہی نہیں تھا.
بے صبری تھی، عاشقی نہیں تھی۔ عاشقی اور طرح کی ہوتی ہے۔ عمرے کے کتنے فرض ہیں؟ کون کون سے؟ ایک ہو گیا، نکاح سے گزر جائے دم دینا پڑتا ہے، جو دم جہاں دم آ جاتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا۔ تو وہی فرض دسے نہیں، 3 چلا گیا، کیوں گھبرا گیا؟ اس طرح سمجھانے کے لیے بات کی۔ عاشقی اور طرح کی ہوتی، عاشقی فرض سے شروع ہوتی ہے، واجب سنت مستحب پر آتی، نفلوں کی تو بات ہی نہیں نا۔ عاشق علم و بغیر نہیں ہوتا، علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، علم و بغیر عاشق نہیں ہوتا۔ میں نے آگے بتایا نا کہ ایک جگہ مزدور کام کر رہا تھا، نمازی آدمی تھا، جب نماز کا وقت نے ایسے کر کے چھٹے مارے، یوں کیا اور اللہ اکبر کہہ دی۔ میں کہا تیرا تو وضو سے ہی نہیں ہویا۔ کہتے یار دی یار نہ لگا لے، کوئی اللہ کسی کا یار نہیں جے، اللہ ہے یار نہیں ہے گا، انہوں نے یار بنا رکھے ہیں۔ اور جو قرآن نے فرما دیا کہ بھئی 4 وضو کے فرض ہیں، اس کو چھوڑ کے یاری کیسی؟ یار تو وہ جو یار کے اشارے پر چلے، یہ کون سا یار ہے کہ یار کے اشارے توڑ کر کہہ رہا میں یار ہوں؟ عاشقی علم کا نام ہے، عاشقی حضور کو پڑھنے کا نام ہے، عاشقی حضور کو اپنے اندر بٹھانے کا نام ہے۔ یہ ٹپس پر ہونے چاہیے چیزیں کہ یہ چیزیں ہمیں کیسے کیسے کہاں پر کیا ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے۔ جیسے نماز میں ہوتا ہے نا فرض واجب، کہ یار یہاں پر واجب چھوٹ گیا تو پھر ہمیں سجود سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب کہیں پر جانے لگے تو ساری تیاری مکمل کر کے جانی چاہیے کہ بھئی میری تیاری جو ہے نا عمرہ کرنے کی ہے تو میں نے کامیاب کیسے ہونا ہے۔ مثال ہے، اگر میں نیت کرتا ہوں یا اللہ میں نے عمرہ کرنا تو میں ساتھ میں کہتا ہوں یا اللہ جتنے فضائل میرے نبی نے احادیث میں بیان کیے ہیں عمرے کے لیے اور جو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے لیے عمرہ اور حج کرو، یا اللہ وہ سارے کے سارے مجھے کچھ یاد نہیں بھی ہیں، ان ساروں کے فضائل، ان کی جو کیا کہتے ہیں نا مفاد ہے وہ مجھے دے دے، فائدے مجھے دے۔ اب مجھے تو معلوم ہی نہیں کتنے ہیں، صحیح حدیثیں کتنی ہیں، ضعیف حدیثیں کتنی ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ کہوں گا یا اللہ سارے کے سارے فائدے مجھے دے۔ اب یہ عقلی علمی اور کیا کہتے ہیں نا تجربے کی بات میں نے کی ہے، میں نے کیا کہ تجربے کی بات کی ہے کہ جس میں میں نے گین کرنے کے لیے کیا کیا ہے، کیسے لفظ ایجاد کیے ہیں کہ میں سارے کے سارے مجھے دے دے یا اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس میں یہ فائدہ رہتا ہے، اس چیز کا فائدہ رہتا ہے کہ جو نہیں بھی ہوتا ہم مانگ کر لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دوسری نیت کرنی ہوتی ہے، آنے کا طواف کرتے ہو، یا اللہ یہ طواف کے بارے میں جتنی احادیث ہیں نا سارے کے سارے فائدے مجھے دے، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے گین کیسے کرنا ہے، ہم پین میں رہیں گے، گین نہیں کر سکتے۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بڑی بڑی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم سمجھے تو۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں خدا جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر دے، دانتوں میں درد پیدا کر دے اور تو کہنے لگے گا یہ دوزخ ہے، اور لعاب دہن کو ایسا شہد بنا دے کہ تو کہے کہ یہ بہشت ہے۔ کوئی بندے کو جہاں پر سٹاپ کر دینا، اس سے آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، وہ کہے کہ میرے لیے راستے کھولے، نہیں کھول رہا، مرضی اس کی، کھول سکتا ہے، نہیں کھول رہا، مرضی اس کی، تڑپانا چاہتا ہے، مرضی اس کی، یہ تڑپنا نہیں چاہتا، بے صبر ہے۔ تڑپنا اپنے اندر ہوتا ہے نا بیٹے۔ اب میں کیوں سے بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کی ایک حالت مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ بے صبر ہے۔ اب میں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی بے صبری ختم کروں کہ آئندہ سے اسے بے صبرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حامی ہے اس کی۔ میرے کو تو اگے گھٹ آتا ہے، انہیں جنہ آگے انہیں بڑا ہے۔ تو نہیں مول سے ٹھیک ہے نا؟ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہر طرح سے۔ ہمارا ایک دوست ہے تو مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں نے اسے کہنا چلا یار سائیوں کو چلی، کہتا تیرے میرے رستے علیحدہ علیحدہ، تیرے میرے ستارے نہیں ملتے ہوں، تو ادھر دا تو میرے ادھر دا، انہیں گل کر کے میرا سر پھاڑ دینا کر، کیونکہ مجھے محبت ہے۔ تو اسے جب یہ کہنا تیرے میرے ستارے نہیں ملتے تو ادھر دا تو میں ادھر دا، تو میرا سر پھاڑ دینا۔ اسے معلوم تھا کہ میری باتوں میں وزن ہے اور یہ اثر لے گا۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی
کہ یہ بندہ میرا اثر لے گا تو اسے ذرا دھیان سے بات کرنی چاہیے. جیسے لڑکا ادھر کام کرتا تھا تو اسے مجھ سے محبت تھی, اس سے گلاس ٹوٹ گیا تو میرے پاس آ کہنا سائیں جی گلاس ٹوٹ گیا. میں کہا اچھا, سارے گلاس نکالو, ایک ایک کر کے سارے توڑو, پھر میرے پاس آنا اور کہنا پیسے دیو نویں لے کے آنے نے. خبردار مجھے آ کر بتایا کہ گلاس ٹوٹے, گلاس ٹوٹنے کی بات نہیں کرنی, بس یہ کہنا پیسے دیو نویں لے کے آنے. اب میں نے اسے اس چیز سے نکال دیا اور ٹوٹ جاتی چیز چھڈ پر. کیونکہ جب بندہ سمجھتا ہے نا کہ اس باتوں کا وزن کتنا, وہی سمجھ پاتا ہے کہ اس کی حالت کتنی غیر ہو جائے. اگر میں نے اسے کہا نا یہ کام تم چھوڑ دو, میں نے پتہ ہی مر جائے گا, مر جائے گا. انہیں کہا میں نے سائیں نے کہا تھا نہیں کام کرنا, تو یہاں میرے کو ٹائم ہے گیا میں کر سکنا. اس کی حالت کا مجھے اندازہ ہو گیا ہوا. اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی محبت کیسی ہے اور اس پر وزن کتنا ڈالنا. اب اس سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کسی پر کیا وزن ڈالنا ہے. بندے کو خود اپنے پر وزن لینا چاہیے, بندے کو خود اپنے پر وزن لینا چاہیے. میں کر کے سکتا ہوں. جب وہ وزن لینے کا کوشش کرے گا نا تو وزن لینا آنا شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے کوئی دوسرا ڈالے خود لینا شروع کر دو. مثلا میں ایک عالم کے پاس بیٹھتا تھا, وہ جتنی باتیں کرتا تھا میں نوٹ کر لیتا تھا, اور جب وہ ایڈمنسٹریٹو طور پر اپنے شاگردوں کو بتاتا تھا نا تو مجھے کہتا تھا تو پہلے سارے عمل کر دا. میں اس سے پہلے سارے بوجھ اٹھا چکا ہوتا, مجھے معلوم ہوتا تھا یہ چاہتا کیا ہے, میں وہ پہلے کر لیتا تھا. ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بات کرتے تھے نا, ادھر بات کرتے ادھر بات کرتے, مجھے ادھر دیکھ کے بات نہیں کرتے تھے. تو میں یہ نہیں کہتا تھا ادھر والوں کے لیے ادھر والوں کے لیے, میں یہ کہتا میرے والے. میں کیوں سمجھو دوسروں کے لیے, میرا مطلب میرے لیے ہے بس, دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں. جب بندہ یہ سمجھتا ہے سب پر ڈال دے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے بانٹ دیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مطلب کیا بات ہوئی, بڑی پرانی بات ہے. تو خالد بٹ صاحب نے ایک دوست سے بات کی, کہتے یار سائیاں دا خرچہ لا دینے. تو دوسرا کہتا ٹھیک ہے سارے 5-5 ہزار روپیہ پاؤ تو سائیاں دا خرچہ لا دینے. انہیں آ کے میرے نال گل کی, سائیں میں انج گل کی, کئی ہوندے نے گلاں جڑیاں میں نہیں کیتیاں مرید آپ ہی اگے لے کے ٹر پیندے آنا خراب. میں کہا میں تینوں کیا ہے, کہندا نہیں. تو میں کہا تو کیوں گل کی, میری بےزتی کروائی. میں کہا کیڑا پیر ہے جن تسی تقسیم کرنا چاہتے ہو 5-5 ہزار وچ. اور میں کہا اللہ دے بندے ہو, میں تیرے کو منگیا. اگر میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ہمارے دوست پاگل ہیں, ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس کا رزق رب نے لگایا اسے پیسوں کی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی مائی کا لال یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ خدمت کر رہا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے. میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اپنا پچھلا سارا ٹرنیور دیکھا ہے. مجھے آپ سارے کے سارے چھوڑ کے بھی چلے جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے. اب مجھے جانتے نہیں, میں نے کبھی بندوں کو دل میں جگہ ہی نہیں دی, میں نے صرف اللہ کو دل میں جگہ دی ہوئی. جب میرے پیر مرشد نے خلافت نامہ مجھے دیا نا تو فرمانے لگے محمد رضوان ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں. میں کہ رب ملتا خلافت دینا تو دے دیو, بندے نہیں چاہیے. اے طویل دھاگے نہیں کرنے, اے دامد روداں والے پاسے نہیں آنا. آنا کی ہے اصلاح کرنی. پیر کا کام اصلاح کر کے اللہ والا بنانا ہے, دامد رود طویل دھاگے گھر دے کام پورے نہیں کرنے. ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک مرید چلا گیا, کہتے صحیح میں مرید کر لو. کہتے ایک لسٹ لکھ کے دے دے پا میں تیرے کہڑے کہڑے کام کرنے, تیرے بچے نے سکول چھڈن جانا ہے, تیرے بچے نے انج کرنا ہے, کوئی کام دس دے مینوں, میں پھر ادھرلے پاسے سمجھاں گا کہ میں کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. تو اگر اللہ واسطے آنا ہے تو پھر آئیے. ہم پیروں کے پاس کام کرانے کے لیے جاتے ہیں بیٹے, اللہ واسطے نہیں جاتے. ہم اپنی دعائیں پوری کروانے چاہتے ہیں, خواہشیں پوری کروانے کے لیے پیر کے پاس چلے. پیر کا کام خواہشیں پوری نہیں کرنا ہوتا, خواہشیں نکالنا ہوتا ہے. جب آپ کے اندر کی خواہش ہی نکل جائے گی تو خواہش رہے گی نہیں, تو آپ بے فکر, اور جب تک خواہشیں پلتی رہیں گی تنگ رہو گے. تو خواہشیں کٹوانی ہیں کہ خواہشیں پوری کروانی ہیں. ایک کرواؤ گے, دو کرواؤ گے. اسی مثال میں دیتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنا میں میرے واسطے دعا کرو میرا کام ہوئی ہے. میں کہو بعد کوئی دعا تو نہیں کروائیں گا, اگر تیری دعا پوری ہوئی ہے کوئی دعا تو نہیں کروائیں گا, کافی ہے. کہندا نہیں کام تو پھر بھی پیندے رہن گے. تو میں کہ پھر ہر جگہ دے اتنے تو دعا ہی کرواتا رہے گا. تو انج کرنا اوہو جہا بن کے آپ رب دے اگے دعا کر. تو کدوں تو سمجھ لیتا ہے کہ تیری دعا رب نہیں سنتا, میری سنتا ہے. اللہ کریم ہر ایک کی سنتا ہے. بس لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے, سانو کہانیاں بڑیاں پتر سنائیاں گیا سن. کہانیاں کیسے سنائیاں گیا,
کہتے بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ گیا تو کہنے لگا حالات بڑے خراب ہیں، آپ نے ایک انڈا لیا مرغی کا، اسے دم کیا، وہ سونے کا بن گیا اور اسے دیا جاؤ استعمال کر، وہ گھر انڈے لیا کے تو دم کرتا رہتا سی، انڈا سونے کا نہیں بنتا سی۔ وہ حضرت بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ کا پھر آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا دم کیتا ہے لیکن انڈا سونے کا نہیں بنیا۔ آپ فرماتے وہ سونے کا بنانے واسطے بابا فرید دی پھوک چاہیے، دم چاہیے۔ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، بیٹے کوئی کے پاس چلے جا، کوئی بنا کے دکھا دینا، کوئی۔ چلو اس پر بھی ایک بات کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ گیا، کہتے میں بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں۔ کہتے اتنے سال ضائع کہتے نہیں، جو چیز تو انہاں چ دیکھنا چاہنا سے اپنے چ پیدا کر لینا نا تو کام بن گیا ہونا سے۔ تو اپنے آپ چھڈ کے بلا دے لوگوں کے پیچھے پھردا رہے، او پیر نو پھڑ، او پیر نو دیکھ، او پیر نو دیکھ۔ وہ خانہ خرابہ اپنے اندر پیدا کر لینا تو ہو گئی ہونی سی، انہیں پھڑنے کی ضرورت سی۔ فرض کریں آپ پیر میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کہہ دو نہیں میرے اندر نہیں، تو جو تیرے اندر نہیں تو کیسے محسوس کرتا دوسرے کے اندر ہوگا؟ تیرے اندر جس چیز کا تجھے علم ہی نہیں ہے ہوتی کیسے ہے، وہ دوسروں کے اندر کیسے دیکھ لے گا؟ فرض کریں ایک قاری بندہ ہو جو قرات جانتا ہے، وہ ہماری قرات سنے گا، کہے گا مجہول قرات کرتے ہیں، یہ قرات سے ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ قاری ہے۔ جو مرید ہے اسے کیسے پتہ چلے گا پیر کے اندر یہ کیا ہے؟ گلاں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو لنگ دیا بھئی ہیں۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فرض کریں ٹوٹل اوورال جتنے دوست آتے جاتے ہیں، اس کی دکان ہے کہاں پر ہے؟ موچی دروازے۔ میں کنی دفعہ تینوں کام کیا سال ہی میں پار ہی نہیں پایا، میں نہیں کام کیا، میرا کام ہی نہیں ہے کام کرنا۔ اتوں جائیے راجدھن تو جائیے ادھر جائیے سامان لے آتے، گھر والوں کہتے جاؤ لے آؤ جا کے جا تمہیں پسند ہے لے لو۔ بندے نے کہا تو تکلیف دینی، اس کو تکلیف دے کر یہ میرا کام کرنے میں خوشی محسوس کرے لیکن اللہ کا کام کرنے میں تکلیف محسوس کرے تو دکھ مجھے ہوگا۔ پانا میرا کام کر، ادھر دے آ، اللہ اللہ تے کر۔ تو گال سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ کام ہر ایک سے نہیں لیا جاتا، وہ بوجھ اور طرح کے ہوتے ہیں جن کو لیا جاتا ہے، ہر کوئی نہیں لیتا بیٹے۔ یہ میں اس لیے سمجھایا کہ میں کام نہیں لیتا یار، کیوں بھائی زاہد کبھی کچھ کہے؟ مجھے تو پتہ نہیں تم کرتے کیا ہو، میں پوچھتا ہی نہیں ہوں کون کیا کر رہا ہے، کہاں پر نوکری کر رہا ہے، میں پوچھتا ہی نہیں ہوں۔ پوچھتا وہ ہے جسے کام پڑھنا ہوتا ہے، کہتے ہیں پتہ کر لو۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے سب کا بایو ڈاٹا لکھا ہوا تھا، فون نمبر لکھے ہوئے تھے، کہڑا کہڑا کی کام کرتا ہے، اور کھڑا رہا کہ جی یہ کام وہ کو کرواتا، وہ کام یہ کو کرواتا، وہ کام یہ کو کرواتا، سارے کو کام لینا رہتا تو اپنی عزت بنا کے رکھی سی۔ گلاں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ لوگ شیطان ہیں، لوگ اس طرح کھیلتے ہیں۔ میں انسانوں سے کھیلنا نہیں چاہتا، میری ایک ہی بات ہے کہ آپ اللہ والا بنیں۔ میرا کام ہی کوئی نہیں ہے، مجھے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ غرض ہوگی تو میں نام پوچھتا ہوں کیا نام ہے تیرا، یہ دوست آتا ہے مجھے پتہ نہیں، میں ہر دفعہ نام بھول جاتا ہوں، کئیوں کے نام بھول جاتا ہوں، مجھے نام ہی نہیں یاد رہتے۔ آتا بتاتا پوچھ لیتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، آتا بتاتا پھر بھول جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نام یاد کروانا بھی کس نے بڑا بڑے کام ہے کہ اپنا نام یاد کروا دیں، یہ بھی ایک بڑا فن ہے کہ آپ اپنا نام یاد کروا دیں۔ نام بھول جاتا ہوں، اب وہ اگر وہ برا منائے تو سوچ میں نہیں دفعہ نہ دسیا بھول گیا تو منا لے، میں کیا کروں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، نہیں مجھے یاد رہتا ہے نام یار، یہ کون سی بات ہے؟ آسم کا بڑی مشکل سے یاد ہوا ہے، نہیں یاد رہتا۔ الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کے مرید تھا تو کئی کتابوں میں تو لکھا ہے 19 سال یا 20 سال ان کی خدمت کرتا رہا، اور ہر دفعہ پوچھتے تیرا نا کی، آخر تھک کے کہندا حضرت 20 سال ہو گئے نے تہاڈے کول خدمت کردے آ تے تسی میرا نا ہی بھول جاندے ہو۔ کہندے یار جدوں دا اللہ دا نا دل وچ آیا نا باقی سارے بھول گئے۔ میری حالت یہ نہیں ہے، میں ویسے ایک بات کہ میری توجہ نہیں ہوتی کیونکہ میں نے کام نہیں نہ لینا، کام جن بندے نے کام لینا نا وہ دیکھو نا۔ ہاں سب سے بڑی میری کمزوری جو ہے نا، سب سے بڑی میری کمزوری وہ یہ ہے کہ جو بندہ دین میں دوڑ رہا ہے نا آگے، میری کمزوری ہے۔ جو جوان دنیا چھوڑ کے دین کی طرف لگا میری کمزوری ہے۔ میں سبحان اللہ اس کے ساتھ مجھے مقابلہ کرنے کا دل کرتا، اس کو دیکھ کے آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یار اس دور دے
ان بندے نوں دیکھو یار پاگل ہویا ہے اللہ واسطے. یہ میری کمزوری شروع سے. میں کسی کو دین پر چلتا دوڑتا دیکھوں نا مجھے بڑی خوشی ہوتی. یہ میری کمزوری ہے, باقی کوئی کمزوری نہیں. کسی کے پاس پیسہ ہے, میری کوئی کمزوری نہیں. کروڑا پتی لوگ میرے واقف کار ہیں, میری کوئی کمزوری نہیں. میں کبھی کسی کے پاس جاتا ہی نہیں, الحمدللہ نہیں جاتا, ساروں کو پتہ نہیں جاتا. فیکٹری آنر ہوں گے, میں ان کی فیکٹری بھی نہیں کبھی جاتا, ضرورت نہیں محسوس کرتا. میں کبھی یہ نہیں کہتا این رکھ لو جی, کام دے رکھ لو, نہ رکھن. وہ میرے کو کام واسطے آیا, میرا کام ہی نہیں کسی نے کام کروانا. میں کہنا ہی نہیں ہے گا این رکھ لو. اور آگے بھی بڑے سمجھدار ہیں. ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک دوست گیا تو کہنے لگا جی مجھے ایک فیکٹری میں رکھ لیں. میرا ہی دوست تھا, دوسرے دوست کے بعد کیا کہتا مجھے فیکٹری میں رکھ لیں. انہوں نے کہا یار جگہ ہوگی تو رکھ لیں. کہتے تھی مجھے رکھ لو, میں سائیاں کی گارنٹی پوا دینا. میں نے کہا نا اے میری گارنٹی دے دے. کہتے تم رکھنا ہوگا تو گارنٹی پواواں گے نا. ضرورت کی ہے, کیسے شاندار جواب. انہوں نے مجھے آپ دسیا, کہتا جی میں نے کیا کہ بھائی میں رکھنا ہوگا تو گارنٹی پواواں گا. میں کہ ویری گڈ, این جی ہونا چاہیے. میں باہر میں نہ کلیا تو نہ کیوں رکھو, کیونکہ بڑے اگر میں کہہ دوں اسے رکھا جائے نہ رکھے تو پھر وہ گناہ گار ہوئے گا. میں کہنا نہیں چاہتا, میں کیوں کہا. اگر انہوں سمجھتا ہے کہ دے فائدے واسطے رکھ لے, اگر سمجھتا نہیں فائدے والا نہ رکھے. میں دنیاوی کام واسطے نہیں کہنا کہ یار جا یار ایسا کام ہو جائے گا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا یار کوئی بچہ اسکول میں ہو نا جو مستحق ہو تو مجھے ضرور بتانا, میں اسے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دوں گا, اسے پیسے نہیں لوں گا. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے آج تک نہیں کہا. میں کہا جڑا مستحق ہوئے گا میں آپ پیسے دے کے پڑھوا لاں گا. انہوں کیوں کہا, انہوں ثواب کیوں دواؤں, میں آپ پہ پڑھوا لاں گا. میں کہنا ہی نہیں. بیٹے میری بات سے سمجھ آ رہی ہے. یہ اس زمن میں کہہ رہا ہوں, انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب اس کی ڈیفینیشن بہت گہری. بابے بزرگ جو نا چھوٹی جی گل نہیں کرتے, ان کے پیچھے بہت راز ہوتا ہے. اپنے آپ کو پہچاننا بہت مشکل ہے. ہم پہچان نہیں پاتے کہ ہماری بات میں کتنا وزن ہے. ٹھیک ہے نا. خاص طور پر جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے ایک لفظ بھی جو ہوتا ہے نا خطرناک ہوتا ہے. کہ تسی اینج کرے لفظ بولیا نہیں تو نہ دل تے آ کے لگا نہیں. اسے بہت دھیان رکھ کر بات کرنی پڑتی. میں تو کہنا منہ پھٹ, میں سیدھی سی گل کر لینا. کہتے صحیح تو بہتر شوم جڑا ترت دے جواب. سیدھی گل پہلے آندے کر دو بھاجی انج دے انج دے انج دے انج سیدھیاں گلاں کر دو. فائدہ کیا رہے گا, تسی عادی ہوئی ہوگی. اگر میں تمہیں میٹھیاں میٹھیاں سناتا رہاں گا تو بعد جو کڑویاں سناواں گا تو مزہ نہیں آئے گا. تسی کہو گے ذلیل کیتا تم سٹ پڑ. ایک بندہ آیا میرے پاس پنڈی سے, کہتا مجھے مرید کر لو. میں کہ بند کرتے ہیں مرید کرنا, بھج جا, مجھے ضرورت ہی نہیں. اشعار پڑھنا مریداں کا کی کرنا. پھر بھی وہ آتا رہا, مجھے مرید کر. خیر جو بھی ہوا, مجھے حاجت ہی نہیں ہے یار مرید کرنے کی. مرید کو مرید نہیں کیا جاتا, یہ یاد رکھیے. مرید کو مرید نہیں کیا جاتا, اسے ایک نسبت دے کر آگے بڑھایا جاتا ہے. مرید وہ ہوتا ہے جس کا ارادہ اللہ کو پانے کا ہے, اور جدا ارادہ ہی اللہ کو پاندا ہے وہ تو صرف اینج کر کے نسبت دینی تو اگے نکل دوں. مرید کو مرید کون کرتا ہے, وہ تو اللہ کو پانے والا ہے, سانو پانے والا نہیں. ہم کوئی منزل نہیں ہے, منزل اللہ کی ذات ہے. راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضور کے اندر سے گزر کر اللہ تک پہنچ جائے. حضور راستہ ہے نا, فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اس کی اتباع کریں اللہ محبت کرے گا. راستہ یہ ہے, اور منزل اللہ کی ذات ہے. ہماری منزل کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کی ذات ہے. جو اللہ کی ذات کے لیے چل پڑے, میں پھر یہی کہوں گا اللہ خود اپنے بندے کو سنبھالتا. میرے واسطے آ رہے ہیں بے غرض ہو کے, کیونکہ غرض کی محبت میں غرض مروا دیتی. غرض مند ہوتا ہے نا, تو غرض کی محبت میں غرض مرواتی ہے. اسی پہلے ہی غرض کر لینے. یہ بچہ عمرے کا کام کرتا ہے, اس سے ہم نے عمرے کی ٹکٹ نہیں لگوائے, کسی اور سے لگوا لی. یہ محبت کرتا ہے, نہیں بدلا, انہیں آنا بند نہیں کیتا کہ میرے کو نہیں لگوائے میں چلا جائے. اس کے اندر یہ پیدا ہو گئی بات. اس کا رزق ہماری وجہ سے نہیں چلنا, اللہ تعالیٰ نے چلا دینا ہے. ہم لینا نہیں چاہتے باہر کسی کا. نہ یہ پوچھا کہ تو ساڈے واسطے آسانیاں کر, نہ کر. باہر نہ کچھ رکھا ہے, جتنے مرضی لے لو. میں تو کروانا نہیں ہوتا, جو لگے ہوتے آپ جتنے مرضی لے جائیں, میرے کوئی مسئلہ نہیں. نہ میں کسی سے کام لینا چاہتا ہوں,
کوئی کام آ جائے الحمدللہ، نہ کام آئے بالکل الحمدللہ، وہ زیادہ مزیدار ہے کام ہی نہ ہو، بھار ہی نہیں ہے گا، گل سمجھ نہیں آئی، بھار ہی نہیں ہے گا، کام ہی نہ ہو، جاؤ یار کام آؤ گے بھار پاؤ گے، چھڈو پرا، بھار ہی نہیں لینا، تو ہی مسکرا بیٹے، سیدھی سیدھی بات، لگی لپٹی رکھنے کا عادی نہیں ہوں میں. جب بندہ پیر کی سیٹ پر بیٹھا ہو اور کیا کہتے ہیں مرید رونے سے پے رہے ہیں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی پتہ نہ لگا کہ یار انہیں صبر کہندے ہیں، شکر کہندے ہیں، ٹھیک ہے، روکنے والی ذات اللہ کی، پہنچانے والی ذات اللہ کی، انہوں سمجھ نہیں آتی تو سمجھانا تو پے گا نا. ان کے دل پہ ایسا ذرا ہاتھ گرم کر کے ذرا سمجھانا پے گا، کان لال ہوندے نہیں، کوئی گرمی لگتی کوئی نہیں لگتی. کہتے ہیں زبان میں ہڈی نہیں ہوتی سر پھاڑ دیتی، انہیں زور دی جا کے وجدی کے سر ٹوٹ جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ٹینشن لگ جاتی ہے، بی پی ہائی کرا چڑھتی ہے زبان ہی، انج کر کے چھوٹی انج کر دے، چھوٹی انج کر دے، بس سیٹ ہو جاتی. تو کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا، تو انج کرنا پہ جی میں پاندا نہیں، تو سارا بوجھ تو چھوٹے تے پایا ہوندا ہے، وڈا ہو کے تو چھوٹے تے بوجھ پایا ہوندا ہے. تینوں تو چاہیے کہ چھوٹے نو گلے لا کے اگے لے کے چلیں، انج کریں گے نا، ٹھیک ہے بچوں، گل سمجھ آ گئی؟ اچھا بچہ بن کے دکھانا نا، ویری گڈ، انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ رحمت دے، برکت دے، خوشیاں دے، نعمت دے، زندگی میں دین پر چلنا آسان فرما، مرتبہ کا شاندار موت عطا فرما. تیرے ہی بندے ہیں، محتاج ہیں، احتیاج رکھتے ہیں، مہربانی فرما، ہماری محتاجگی دور فرما، ہمارے لیے ہر نیکی کا کام کرنا بہت آسان کر دے، اور برائی کا کام کرنا ہمارے لیے شدید ترین مشکل کر دے. مہربانی فرما، قبول فرما، ہر ایک کو جنتی بنا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، نعمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں. ذاکر بنا، صابر بنا، شاکر بنا، اپنا بنا، حکمت دے، دنائی دے، بزرگی دے، رکت قلبی عطا فرما. بار بار تیرے در پر آنے والے بنے، تیرے نبی کے در پر جانے والے بنے، وہاں پر سانس لینے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.